والے وہ ہیں جو گاندھی جی کو قتل کرنے والے ہیں، انہی کی اولاد بم بناتی ہے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ بم مارنے والے، بم کو ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو تمہاری سیاسی چادروں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ بم کی ٹریننگ دینے والے وہ لوگ ہیں جو رات کو اس ملک کی غداری کے لیے بیٹھ کر پالیسیاں بناتے ہیں اور وہ صبح کو تمہارے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو ووٹ مانگتے ہیں اور کرسی اقتدار پر جم کر ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس بات کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وقت آیا ہم کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہماری یہ بات قبول نہیں کی جاتی تھی، لیکن آخرکار انجام یہ ہوا کہ حقیقت سامنے آنے لگی اور کھرکھرے نے جام شہادت اگرچہ نوش کر لیا، لیکن اس نے جو پردہ اٹھایا تھا، جو نقاب اٹھایا تھا چہروں کے اوپر سے، اس نے ثابت کر دیا ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا اور پوری حکومت جو بات کہتی تھی وہ جھوٹ اور غلط تھا، پروپیگنڈا تھا۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دہشت گرد وہ ہندو تنظیمیں ہیں جو 60 سال سے مسلمان کا خون کر نعرہ تکبیر، جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو، بے گناہوں کو شہید کرایا ہے، جنہوں نے اربوں کھربوں اور دولت، مسلمانوں کی کھربوں کی دولت کو آگ لگائی ہے، وہ تنظیمیں دہشت گرد ہیں۔ آج یکے بعد دیگرے لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ ابھی 5-7 دن پہلے رام سینا کے لوگ بنگلور کے اندر 8 آدمی پکڑے گئے۔ یہ سب کیوں پکڑے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب چہرے کے اوپر سے نقاب اٹھ رہا ہے۔ یہی ٹریننگ دیتے تھے، یہی بم مارتے تھے، یہی بے قصور اور بے گناہوں کو قتل کرتے تھے۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سے ان چہروں کے اوپر سے، ملک کے ان غداروں کے چہروں کے اوپر سے نقاب اٹھنا شروع ہوا ہے، بم بلاسٹ کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بم مارنے والے یہی تھے، بم بنوانے والے یہی تھے، بم کی ٹریننگ دینے والے یہی تھے۔ کہیں اب بم بلاسٹ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ بم بلاسٹ اب نہیں ہوگا۔ ہم کہتے تھے کہ جو بم مارنے والے ہیں وہ تمہاری چادروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تم مسلمان کو کہا کرتے تھے کہ یہی اس کا سر ہے، یہی ماسٹر ہے، لیکن وہ نہ ماسٹر تھا، نہ وہ سر تھا، نہ وہ بم مارنے والا تھا۔ بم پھٹ رہے ہیں، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ جس دن سے ان چہروں کے اوپر سے نقاب اٹھنا شروع ہوا ہے اور جو بم بنواتے تھے ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے، بم اس دن سے بننا بند ہو گئے، بم پھٹنا بند ہو گئے۔ تو پکڑے گئے ہیں، کسی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند۔ میرے بھائی، جمہوریت اس ملک کے اندر بہت بڑا خدا کا انعام ہے، یہ صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج ملک اب ہمارا ہے، پہلے ملک ہمارا نہیں تھا، آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ انہوں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا ہے۔ اگر غلامی کے دور کو انہوں نے دیکھا ہوتا تو یہ ایسی بات نہیں کہتے۔ آزاد ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، لڑتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے لڑتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! یہ ملک ہمارا ہے، ہم آزاد ہیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو وہ ہندوستان کے سیکولر دستور کو آگ لگاتا ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہماری قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ آج طاقت کے نشے کے اندر جو لوگ ناانصافی کر رہے ہیں، آج وہ ذلیل و خوار ہیں اور اس سے زیادہ انہیں کل کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ حقیقت سے پردہ اٹھے گا، اس لیے کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کہیں ختم تھوڑے، ارے بھائی، مسلمان دنیا کے اندر ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان 1400 سال سے اسی نشے و فراز کے اندر زندہ ہے۔ حالات کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، زمانہ نبوت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر اسی طرح تلاطم اور موجیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن مسلمان ختم تو نہیں ہوا۔ آج کے حالات کو بھی دیکھو، امریکہ کے پاس کوئی بم نہیں تھا علاوہ ایٹم بم کے جو اس نے افغانستان میں مار نہ لیا ہو۔ کیا افغانستان سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا مسلمان ختم ہو گیا؟
اطلاع ہے کہ امریکہ مزید کنٹرول کرنے کے لیے 20,000 میرین فوج بھیج رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امریکہ ناکام ہے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور 20,000 فوج بھیج رہا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روزانہ کتوں کی طرح امریکن مرتے ہیں، مرتے رہیں گے اور افغانستان زندہ رہے گا. کیوں زندہ رہے گا؟ اس لیے کہ مسلمان دنیا کے اندر مرنے فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اس دن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس دن اسلام ختم ہوگا اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. عراق کو دیکھو، کیا عراق کے اندر خود آگ کی نظر ہونا پڑے گا، خائب و خاصل ہونا پڑے گا، ملک زندہ رہے گا، ملک کا سیکولر دستور زندہ رہے گا. میرے بھائی، ابھی قاضی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ حرف بحرف صحیح ہے. یہ ملک اکثریت کا ملک نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے. یہاں اگر اقلیتوں کو جمع کرو گے تو وہ ملک جو لوگ اپنے آپ کو اکثریت کہتے ہیں یہ اقلیتیں ان کے اوپر بھاری ہو جائیں گی. اگر اس ملک کا دستور، وہ لوگ ملک کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، اگر یہ ملک ہندو اسٹیٹ بن گیا، صحیح ہے یہ بات کہ یہ ملک ہندوستان نہیں رہے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ملک فنا ہو جائے گا. اس لیے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے محافظ بنو، ہندوستان کے سیکولر دستور کو زندہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس ملک کو زندہ رکھو. اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا ہندوستان زندہ نہیں رہے گا. میرے بھائی، ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے، ہمیں اس ملک کے ہر رہنے والی برادری سے زیادہ محبت ہے. اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانی ہمارے آبا و اجداد نے دی ہے کسی دوسرے نے نہیں دی ہے. اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت